ایک لباس کے علاوہ اگر دوسرا لباس پہنتا ہے تو اس کا حج بھی نہیں ہوتا. میدان میں ٹھہرا کر دیا جاتا ہے، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے اس کو ٹھہرا کر دیا جاتا ہے. کہا کہ یہ جوڑ ہے، جوڑ، اس جوڑ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپس میں تم جڑ کر رہو، تڑ کر نہ رہو. اس واسطے فرمایا جھوٹ بول کر جوڑنا ثواب ہے، سچ بول کر توڑنا گناہ ہے. آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی، میں سن لیا، ماشاء اللہ لوگ میرے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ارے مولوی صاحب کبھی جھوٹ بولتے نہیں، کبھی غلط بولتے نہیں. اب میں بول دیا اور یہ صاحب آپ کو گالی دے رہے تھے، اور بالکل گالی دے رہے تھے، غلط بول رہے تھے، لیکن اگر یہ بات بالکل صحیح بول رہے ہیں، اس دونوں کے اندر آپس میں توڑ ہو رہا ہے، تو یہ بولنا ہی میرا بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے نا یہ بات. سچ بول کر توڑ رہا ہے، دونوں کو دور کر رہا ہے. تو کہا سچ بول کر توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بول کر جوڑنا. آپ کی تعریف تو کرنا نہیں تھا، گالی دے رہا تھا. میں بولا کہ بھائی آپ کی تعریف ہو رہی تھی، آپ کی آہو بھگت کر رہے تھے، آپ کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، یعنی اچھا بول رہے تھے. میرے بارے میں اچھا بول رہے تھے؟ میرا دشمن اور میرے کو اچھا بول رہا تھا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ یہ جھوٹ بول کر جوڑنے کی فکر کر رہا ہے، تو کہا جب آدمی جھوٹ بول کر آپس میں جوڑے گا، اللہ بھی اسے پسند کرے گا، اللہ کو بھی پسندیدہ ہے. چنانچہ میں ایک چھوٹی سی بات بول کر بات کو ختم کر دوں. میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسے مصباح العلوم لاتور، وہاں کے جو بانی تھے، ذمہ دار تھے مولانا عبدالغفور صاحب قریشی. خیر یہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. اور وہاں کے جو ذمہ دار یعنی محتمم تھے سید طالب علی صاحب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مجاز تھے. یہ دونوں بھی چونکہ مولانا سید عبدالغفور صاحب قریشی وہ مدرسے کو شروع کرے تھے، آپس میں دونوں میں تکرار ہو گئی. انہوں چلے گئے وہاں سے، لاتور سے نکل گئے، ادگیر میں جا کر ایک مدرسہ خاصم العلوم کھول لیے. اب دونوں میں چونکہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے مقربین میں سے تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلفاؤں میں سے تھے. لیکن دونوں میں آپس میں جہاں دوری ہو گئی تو ایک دوسرے کو دوسرا انہیں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. اس وقت میں ان کے ایک شاگرد مولانا اسماعیل صاحب قاسمی ابھی موجود ہیں، میں وہیں پر تھا. کہنے لگے میں جب مولانا عبدالغفور صاحب کے پاس پہنچا ادگیر کو، تو ان کی حالت بالکل ابتر تھی، یعنی بالکل بیمار تھے، بہت فریش تھے، یعنی بستر پر پڑے ہوئے تھے. سید طالب علی صاحب جو مدرسے مصباح العلوم لاتور کے ذمہ دار تھے یا وہاں کے محتمم تھے، کبھی چہرہ تو دیکھنا کیا بلکہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ جو مولانا اسماعیل صاحب درمیان میں ٹھہر کر جو کام کیے وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو کس طرح سے ملایا جائے. آخری وقت میں حالات بالکل نازک ہے، تو سیدھا مولانا عبدالغفور صاحب کے پاس پہنچ کر کہنے لگے سید طالب علی صاحب آپ سے آخری وقت میں آ کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ ذرا غصے والے آدمی تھے، ایک دم اٹھ کر بیٹھ کر کہنے لگے میرے سے ملنا چاہتا ہے، میں کبھی نہیں ملوں گا اس سے. کہنے لگے آپ کا بھی وقت بالکل کمزوری کا ہے،
اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر آپ کا جو معاملہ کچھ اور ہو، اس لیے آخری وقت ہے ملنا. حالانکہ انہوں ملنا نہیں چاہ رہے، کبھی بولے بھی نہیں، کبھی ہوا بھی نہیں ایسا، لیکن یہ بیچ میں کام کر رہے ہیں. جب یہ بات کہے تو مولانا عبدالغفور صاحب نے کہا اچھا اگر وہ آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. سیدھا لاتور آئے. ادگیر سے لاتور 60 کلومیٹر ہوتا ہے، 60. آ کر کہنے لگے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کے پاس میں پہنچا تھا اور بہت ہی زیادہ آہوزاری کا معاملہ کر رہے تھے کہ آخری وقت ہے میرا، میں اپنے ایک دوست سے بہت دور ہو گیا، آج نہیں معلوم اللہ میاں کس وقت میں کیا میرے ساتھ میں ہونے والا ہے. اگر میں نکل گیا تو پھر میں اللہ کے پاس پوچھنے کا ایک ذریعہ بن جاؤں گا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ طالب علی سے ملاقات کروں، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چل کر جا کر اس سے جا کر مل سکوں. یہ بات جیسا ہی طالب علی صاحب کے سامنے بات آئی، طالب علی صاحب کہنے لگے یہ بات عبدالغفور صاحب بولے؟ جی ہاں یہ بات بولے. اب چونکہ یہ شاگرد ہے، مولانا اسماعیل صاحب شاگرد ہے، میرے استاد بھی ہے. چنانچہ سید طالب علی صاحب تیار ہو گئے. کہا اچھا جب یہ بات مولانا عبدالغفور صاحب بول رہے ہیں تو پھر میں جاؤں گا ان سے ملاقات. تب یہ تیار ہو گئے. اب یہاں سے جہاں تیار ہوئے تو فوراً یہ اپنا پہلے سفر کر کر مولانا عبدالغفور صاحب کے پاس پہنچ کر کہنے لگے سید طالب علی صاحب اب سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. بہرحال ماشاء اللہ حالت یہ ہوئی کہ مہاراشٹر کے 2 بزرگوں میں اللہ میاں اتنا جوڑ پیدا کر دیا تھا کہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ ان کو مانتے تھے بھی اور چاہتے تھے. جس وقت میں مولانا سید طالب علی صاحب قاسم العلوم ادگیر کو پہنچے تو چونکہ پیروں کے اندر طاقت نہیں تھی مولانا عبدالغفور صاحب کے اٹھ کر وہ آئے. 2 آدمیوں کے سارے ایسا اٹھ کر دروازے تک آ کر کہا کہ کہاں ہے وہ طالب علی صاحب جو میرے سے ملنے کے لیے آیا ہے. جب اٹھ کر گئے تو سامنے ٹھہرے ہوئے ملاقات ہوئی. یعنی زار و خطار آپس میں آنسو بھی نکل گئے بیچاروں. تو یہ منظر جہاں دیکھا گیا تو کافی تعداد میں لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ بھئی 2 مہاراشٹر کے بزرگ آج اللہ میاں ان کو ملا دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے جوڑ مل گئے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستو جس وقت میں مولانا سید عبدالغفور صاحب کا انتقال ہوا حیدرآباد میں یوسف گوڑا میں، جس وقت میں انتقال ہو رہا تھا کہنے لگے میرے جنازے کی نماز سید طالب علی پڑھائے گا. حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل، اتنا دشمنی کا معاملہ، لیکن جس وقت میں ان کی روح قبض ہونے والی ہے کہا کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا. حالانکہ پورے کے پورے بیٹے ان کے عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، مدرسے چلاتے ہیں ادگیر میں. تو میرے بزرگوں دوستو جب آپس کا جوڑ ہوا ہے تو سارا کا سارا منظر کچھ عجیب اور غریب. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپس میں جھوٹ بول کر جوڑو، سچ بول کر مت توڑو. سچ بول کر توڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جھوٹ بول کر جوڑنا یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے میرے بزرگوں دوستو جہاں آپس میں ہم دور دور ہیں نہ کرے کہ اللہ ہم کو کہیں دور کر دے. اسی لیے آج اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساری دنیا ایک ہو جائے اور ساری دنیا پھر سے ایمان میں اسلام میں پھر داخل ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.